آ سکتی ہے، مڑ مسائل آندے لڑائیاں جھگڑے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس ساری نوست کس شاید ہوندی ہے کہ اسی اس مبارک اس پاکیزہ رشتے دا آغاز ہی اللہ رسول دے نافرمانی تو کیتا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا مبارک ارشاد ہے، فرمایا صوتان ملعونان، دو آوازیں ایسی ہیں جنت لعنت ہے، کتھے فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جنت دنیا وچ بھی لعنت ہے تے آخرت وچ بھی لعنت ہے۔ انہاں چوں ایک آواز او ہے کہ خوشی دے موقع تے بندہ اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کرے، گانے باجے بجائے اور حرام کام کر کے اپنی زندگی دا آغاز کرے۔ ایسی آواز تے اللہ اور اس دے رسول دی دنیا اور آخرت اندر لعنت ہے۔ تو غور کرو، اگر اسی حرام کام کر کے اور اللہ پاک دی نافرمانی کر کے اس رشتے دا آغاز کریے تو یہ کتنے بے برکتیں ملنی ہے۔ اس واسطے یہ مقصد ہی ہے اللہ پاک دی رضا دی خاطر اور یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اسی اپنا ذہن بنا لئیے نا، بس ذہن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اسی لکھ روپیہ لوگ لا دیں اب ساری شادی کا آغاز ہوتا ہے نا، مہندیاں آ رہی ہیں انہوں نے نجائز کام، مڑ اس تو بعد اگا جیوے جیوے کام چلتا جاتا ہے، شادی دی تقریبات ودی جاندی ہیں، اللہ رسول دی نافرمانی بھی ودی جاندی ہے۔ اور لوگ جتنا زیادہ پیسہ اپنا حرام کام تے لاندے نہ سے بڑی دھوم دھام نال شادی کیتی ہے، نہیں، دھوم دھام نال شادی او ہے جڑی اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری نہ ہو جائے، او شادی دھوم دھام نال ہے۔ اگر اسی گناہ کر کے حرام کام کر کے شادی اپنے ذہن دے مطابق دھوم دھام نال کر لئیے، وہ دھوم دھام نال نہیں ہے، وہ اللہ پاک دی بارگاہ ساڑھے واسطے پکڑ دا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اس واسطے اپنے اس تصور نو تبدیل کرو، اپنا ذہن بڑھاؤ کہ جدوں بھی کوئی کام کرنا ہے۔ بعض اوقات ساڑھے اپنی ہوندہ نا، بعض لوگوں دے تصور یار خوشی دے موقع تے ہر شے جائز ہوندی ہے، جو مرضی کرو جائز ہوندہ ہے، نہیں، جائز وہی ہے جنہوں اللہ تے اس دے رسول نے جائز قرار دیتا ہے، اور نجائز بھی وہی ہے جنہوں اللہ رسول نے نجائز قرار دیتا ہے۔ جیڑا کام خوشی دے ٹائم نجائز ہے وہ غم دے ٹائم بھی نجائز ہے۔ جدو کسی دی فوتگی ہو جاندی ہے نا، وہ تھوڑا بہت غم کر لیندہ ہے، انہوں اللہ یاد آ جاندہ ہے کہ یار مصیبت آ گئی ہے، لیکن جدو خوشی دا موقع ہوندہ ہے تو بندہ نجائز کمائی ودہ ہی چلا جاندہ ہے، اگہ تو اگہ پھر بڑھڑی مائی بھی ہوئے نا تو اندر یار بس عمر بھاوے 70 سال ہے لیکن ایک گبرو دی ماں انہوں بھی تھوڑا کہ نچا دیو، کوئی نہیں ہے بھی حصہ شادی شامل ہو جاسی۔ اے ساڑھا تصور بن چکے ہیں، خوشی ہوئے یا غم دا موقع ہوئے، مسلمان دی شانے ہے کہ وہ اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کرتا۔ ساڑھے ہاتھ دے وچوں شریعت دا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیوں کہ یہ صرف کسی خاص بندے واسطے شریعت نہیں ہے۔ جدو نبی کریم علیہ السلام دا سی کلمہ پڑھ لیا تو انہاں دی شریعت تے عمل کرنا ساڑھے واسطے لازم ہو گیا ہے۔ یہ کسی خاص بندے واسطے نہیں کہ فلانا شریعت تے عمل کرے گا اسی تے کوئی نہیں کرنا، سانو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلانے تا مولوی ہے وہ تا عالم ہے اس تے عمل کرنا ہے، سانو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جدو مسلمان اسے کہلائے کلمہ پڑھ لیا تو ساڑھے ہوتے دین اسلام دے احکامات تے عمل کرنا کی ہے لازم تے ضروری ہو گیا۔ اسی یہ شادی دے موقع تے جدو محفل دا اہتمام کرتے ہیں، دیکھو اللہ دا ذکر ہوندہ ہے، وہ دے محبوب دا ذکر ہوندہ ہے، نبی کریم علیہ السلام دی سنتہ دسیاں جاندیاں، دسو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں کتنی برکت عطا فرمائے گا، ہے کہ نہیں؟ بس چیز کیڑی شاید کمی کیڑی شاید یہ کہ اسی اپنا ذہن بناونا ہے۔ جدوں اسی اپنا ذہن بنا لیا کہ اسی شادی انج بھی کر سکتے ہیں، اللہ پاک دی نافرمانی تو بچ کے بھی شادی ہو سکتی ہے، اس ٹائم ساڑھے واسطے کوئی کام مشکل نہیں ہونا۔ وہ تو سانو یہ مایوب ہی نہیں لگے گا یار اسی شادی دے موقع تے محفل کر لیے، وہ چیز اس ٹائم ساڑھے واسطے مایوب نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک پیغام ہی دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اس طرح اپنی شادیاں نو اپنی فرما برداری دے مطابق کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، انہوں دا خطاب اسے سنن دی سعادت حاصل کریں۔